الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء واشرف المرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الاکرمین اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير۔ صدق اللہ العظیم۔ ناظرین کرام، باب العلم انواریہ ایجوکیشنل سوسائٹی و جامعہ انواریہ کے زیر اہتمام الشفاء بتعریف حقوق المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے وار دروس کا سلسلہ جاری ہے۔ آج کی اس نشست کا آغاز معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعے سے کیا جا رہا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فصل فی تفضیلہ بما تضمنتہ کرامۃ الاسراء من المناجات والرؤیۃ وامامۃ الانبیاء والعروج بہ الی سدرۃ المنتہی وما رأى من آیات ربہ الکبریٰ۔ یہ فصل نبی پاک علیہ السلام کی فضیلت کے بارے میں ہے۔ نبی پاک علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جو فضیلت عطا فرمائی ہے، یعنی معراج جو اللہ تعالیٰ آپ کو عطا فرمایا معراج کے ذریعے، اور معراج میں اللہ تعالیٰ مناجات یعنی اللہ تعالیٰ سرگوشی نبی پاک علیہ السلام سے کلام فرمایا، یہ بھی نبی کے لیے باعث فخر اور باعث فضیلت ہے۔ والرؤیتی، اور اللہ کا دیدار بھی آپ کو عطا ہوا۔ وہ امامۃ الانبیاء، مسجد اقصیٰ میں اللہ کے رسول علیہ السلام تمام انبیاء کی امامت فرمائے، تمام انبیاء کو نماز پڑھائے، فرشتوں کو نماز پڑھائے۔ والعروج بھی، پھر وہاں سے اللہ تعالیٰ آپ کو سدرۃ المنتہی پہنچایا، پھر وہاں سے لامکان، جہاں اللہ چاہا وہاں لے گئے آپ کو۔ وما رأى، اور وہاں جو کچھ آپ دیکھیے اللہ کی بڑی بڑی نشانیاں۔ ومن خصائصہ صلی اللہ علیہ وسلم قصۃ الاسراء، نبی پاک علیہ السلام کی خصوصیات میں ایک خصوصیت اسراء یعنی معراج ہے۔ اسراء کے معنی سیر کرنا، سیر کرانا۔ نبی پاک علیہ السلام کو آسمان و زمین کی اور پوری کائنات کی جو سیر کرائی گئی، مکان سے لامکان کا جو سفر آپ کو کروایا گیا، یہ آپ کا معجزہ اور آپ کی خصوصیت ہے۔ ومن طبت علیہ من درجات الرفعہ مما نبہ علیہ الکتاب العزیز وشرحتہ صحاح الاخبار۔ قال اللہ تعالی سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الآیہ۔ اس واقعے پر جو واقعہ جن چیزوں پر مشتمل ہے، یعنی بلند درجات حضور کو عطا کیے گئے، جس کی طرف کتاب نے اشارہ کیا، کتاب عزیز نے یعنی قرآن مجید نے جس کی طرف اشارہ کیا، اور صحیح احادیث نے اس کی وضاحت اور تفصیل کو بیان کیا۔ قال اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان الذی اسری بعبدہ، پاک ہے وضع جس نے اپنے خاص بندے کو سیر کرائی رات کے ایک لمحے میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ کی، جس کے اطراف ہم نے برکتیں رکھی ہیں۔ الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا، تاکہ ہم ان کو اپنی قدرت کے نشانیاں ہم ان کو بتائیں۔ انہ هو السمیع البصیر، بے شک وہی سننے والا، وہی دیکھنے والا ہے۔ یہ سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت ہے۔ اس کے بعد سورہ نجم میں بھی اس کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، آسمانی سیر کی طرف۔ وقال تعالی والنجم اذا ہوا، والنجم اذا ہوا، یہاں سے تقریباً 18 آیتیں، سورہ نجم کی ابتدائی 18 آیتیں، یہ بھی واقع معراج کے مختلف پہلوؤں پر مشتمل ہیں۔ فلا خلاف بین المسلمین فی صحت الاسراء بہ صلی اللہ علیہ وسلم اذ ہوا نص القرآن وجاءت بتفصیلہ وشرح عجائبہ وخواص نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم فیہ احادیث کثیرہ منتشرہ رأینا ان نقدم اکملہا ونشیر الی زیادۃ من غیرہ یجب ذکرہا۔ مسلمانوں کے درمیان اس بارے میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کو جو معراج کرائی گئی ہے، یہ واقعہ معراج کا واقعہ بالکل حق اور صحیح اور درست ہے، سچا ہے۔
کیونکہ یہ قرآن کی آیت سے ثابت ہے. معراج وجاءت بتفصیلہ، اور اس کی تفصیل اور اس کے عجائبات کی تفصیل کو قرآن نے بیان کیا. اس کی تفصیل کو احادیث مبارکہ نے بیان کیا. اس میں بہت ساری حدیثیں ہیں. اب احادیث کا ذکر فرما رہے ہیں. علامہ قاضی ایاز مالکی رحمۃ اللہ علیہ سند کے ساتھ حدیث کو بیان فرما رہے ہیں. حدثنا القاضی الشہید ابو علی والفقی ابو بحر بالسماع علیہما والقاضی ابو عبد اللہ التمیمی وغیر واحد من شیوخنا قالوا حدثنا ابو العباس العذری حدثنا ابو العباس الرازی حدثنا ابو احمد الجلودی حدثنا ابن سفیان حدثنا مسلم بن الحجاج حدثنا شیبان بن فروخ حدثنا حماد بن سلمۃ حدثنا ثابت البنانی عن انس بن مالک رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اتیت بالبراق وهو دابة ابيض طويل فوق الحمار ودون البغل يضع حافره عند منتهى طرفه قال فركبته حتى أتيت بيت المقدس فربطته بالحلقة التي يربط بها الأنبياء ثم دخلت المسجد فصليت فيه ركعتين ثم خرجت فجاءني جبريل بإناء من خمر وإناء من لبن فاخترت اللبن فقال جبريل اخترت الفطرة ثم عرج بنا إلى السماء فاستفتح جبريل فقيل من أنت قال جبريل قيل ومن معك قال محمد قال محمد قيل وقد بعث إليه قال قد بعث إليه ففتح لنا فإذا أنا بآدم فرحب بي ودعا لي بخير ثم عرج بنا إلى السماء الثانية فاستفتح جبريل فقيل من أنت قال جبريل قال ومن معك قال محمد قيل وقد بعث إليه قال قد بعث إليه ففتح لنا فإذا أنا بابني الخال عيسى بن مريم ويحيى بن زكريا صلى الله عليهما فرحبا بي ودعا لي بخير ثم عرج بنا إلى السماء الثانية فذكر مثل الأول ففتح لنا فإذا أنا بيوسف عليه الصلاة والسلام وإذا هو قد أعطي شطر الحسن فرحب بي ودعا لي بخير ثم عرج بنا إلى السماء الرابعة وذكر مثله فإذا أنا بإدريس فرحب بي ودعا لي بخير قال الله تعالى ورفعناه مكانا عليا ثم عرج بنا إلى السماء الخامسة فذكر مثله فإذا أنا بهارون فرحب بي ودعا لي بخير ثم عرج بنا إلى السماء السادسة فذكر مثله فإذا أنا بموسى فرحب بي ودعا لي بخير ثم عرج بنا إلى السماء السابعة فذكر مثله فإذا أنا بإبراهيم مسندا ظهره إلى البيت المعمور وإذا هو يدخله كل يوم 70,000 ملك لا يعودون إليه ثم ذهب بي إلى سدرة المنتهى وإذا ورقها كآذان الفيلة وإذا ثمرها كالقلال قال فلما غشيها من أمر الله ما غشي تغيرت فما أحد من خلق الله يستطيع أن ينعتها من حسنها فأوحى الله إلي ما أوحى ففرض علي 50 صلاة في كل يوم وليلة فنزلت إلى موسى فقال ما فرض ربك على أمتك قلت 50 صلاة قال ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف فإن أمتك لا يطيقون ذلك فإني قد بلوت بني إسرائيل وخبرتهم قال فرجعت إلى ربي فقلت يا ربي خفف عن أمتي فحط عني 5 فرجعت إلى موسى فقلت فحطي عني 5 قال إن أمتك لا يطيقون ذلك فرجع إلى ربك فاسأله التخفيف قال فلم أزل أرجع بين يدي ربي تعالى وبين موسى حتى قال يا محمد إنهن 5 صلوات كل يوم وليلة لكل صلاة 10 فتلك 50 صلاة ومن هم بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة فإن عملها كتبت له 10 ومن هم بسيئة فلم يعملها لم تكتب شيئا فإن عملها كتبت سيئة واحدة قال فنزلت حتى انتهيت إلى موسى فأخبرته فقال ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت قد رجعت إلى ربي
حتى استحييت منه. قال القاضي وفقه الله جواد ثابت رحمه الله هذا الحديث عن أنس ما شاء ولم يأتي أحد عنه بأصواب من هذا، وقد خلط فيه غيره عن أنس تخليطا كثيرا لا سيما من رواية شريك بن أبي نمر، فقد ذكر في أوله مجيء الملك له وشق بطنه وغسله بماء زمزم، وهذا إنما كان وهو صبي وقبل الوحي. وقد قال شريك في حديثه وذلك قبل أن يوحى إليه. وذكر قصة الإسراء ولا خلاف أنها كانت بعد الوحي، وقد قال غير واحد إنها كانت قبل الهجرة بسنة وقيل قبل هذا. وقد روى ثابت عن أنس من رواية حماد بن سلمة أيضا مجيء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يلعب مع الغلمان عند ظئره وشقه قلبه. تلك القصة مفردة من حديث الإسراء كما رواه الناس. فجود في القصتين وفي أن الإسراء إلى بيت المقدس وإلى سدرة المنتهى كان قصة واحدة، وأنه وصل إلى بيت المقدس ثم عرج به من هناك فأزاح كل إشكال أوهمه غيره. وقد روى يونس عن ابن شهاب عن أنس قال كان أبو داود يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فرج سقف بيتي فنزل جبريل ففرج صدري ثم غسله من ماء زمزم ثم جاء بطست من ذهب ممتلئ حكمة وإيمانا فأفرغها في صدري ثم أطبقه ثم أخذ بيدي فعرج بنا إلى السماء فذكر القصة. وروى قتادة الحديث بمثله عن أنس عن مالك بن صعصعة وفيها تقديم وتأخير وزيادة ونقص وخلاف في ترتيب الأنبياء في السماوات. وحديث ثابت عن أنس أتقن وأجود. وقد وقعت في حديث الإسراء زيادات نذكر منها نكتا مفيدة في غرضنا، منها في حديث ابن شهاب وفيه قول كل نبي له مرحبا بالنبي الصالح والأخ الصالح إلا آدم وإبراهيم فقال له والابن الصالح، وفيه قول كل نبي له بالنبي الصالح والأخ الصالح إلا آدم وإبراهيم فقال له والابن الصالح. وفيه من طريق ابن عباس ثم عرج بي حتى ظهرت بمستوى أسمع فيه صريف الأقلام. وعن أنس ثم انطلق بي حتى أتيت سدرة المنتهى فغشيها ألوان لا أدري ما هي. قال ثم أدخلت الجنة. وفي حديث مالك بن صعصع فلما جاورته يعني موسى بكى فنودي ما يبكي قال ربي هذا غلام بعثته بعدي يدخل من أمته الجنة أكثر مما يدخل من أمتي. وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه وقد رأيتني في جماعة من الأنبياء فحانت الصلاة فأممتهم فقال قائل يا محمد هذا مالك خازن النار فسلم عليه فالتفت فبدأني بالسلام. وفي حديث أبي هريرة ثم سار حتى أتى بيت المقدس فنزل فربط فرسه إلى صخرة فصلى مع الملائكة. فلما قضيت الصلاة قالوا يا جبريل من هذا معك؟ قال هذا محمد رسول الله خاتم النبيين. قالوا وقد أرسل إليه؟ قال نعم. قالوا حياه الله من أخ وخليفة فنعم الأخ ونعم الخليفة. ثم لقوا أرواح الأنبياء فأثنوا على ربهم وذكر كلام كل واحد منهم وهم إبراهيم وموسى وعيسى وداود وسليمان. ثم ذكر كلام النبي صلى الله عليه وسلم فقال وإن محمدا أثنى على ربه عز وجل فقال كلكم أثنى على ربه وأنا أثني على ربي الحمد لله الذي أرسلني رحمة للعالمين وكافة للناس بشيرا ونذيرا وأنزل علي الفرقان فيه تبيان كل شيء وجعل أمتي خير أمة وجعل أمتي أمة وسطا وجعل أمتي هم الأولون وهم الآخرون وشرح لي صدري ووضع عني بزري ورفع لي ذكري وجعلني فاتحا وخاتما. فقال إبراهيم بهذا فضلكم محمد
ثم ذكر أنه عرج به إلى السماء الدنيا ومن سماء إلى سماء نحو ما تقدم. وفي حديث ابن مسعود وانتهي بي إلى سدرة المنتهى وهي في السماء السادسة إليها ينتهي من يعرج به من الأرض فيقبض منها وإليها ينتهي ما يهبط من فوقها فيقبض منها. قال تعالى إذ يغشى السدرة ما يغشى. قال فراش من ذهب. وفي رواية أبي هريرة من طريق الربيع بن أنس فقيل لي هذه السدرة المنتهى ينتهي إليها كل أحد من أمتك خلا على سبيلك وهي السدرة المنتهى يخرج من أصلها أنهار من ماء غير آسن وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة لشارب وأنهار من عسل مصفى وهي شجرة يسير الراكب في ظلها 70 عاما وإن ورقة منها مظلة الخلق فغشيها نور وغشيتها الملائكة. قال فهو قوله تعالى إذ يغشى السدرة ما يغشى. فقال تبارك وتعالى له سل. فقال إنك اتخذت إبراهيم خليلا وأعطيته ملكا عظيما وكلمت موسى تكليما وأعطيت داود ملكا عظيما وألنت له الحديد وسخرت له الجبال وأعطيت سليمان ملكا عظيما وسخرت له الجن والإنس والشياطين والرياح وأعطيته ملكا لا ينبغي لأحد من بعده وعلمت عيسى التوراة والإنجيل وجعلته يبرئ الأكمه والأبرص وأعذته وأمه من الشيطان الرجيم فلم يكن له عليهما سبيل. فقال له ربه تبارك وتعالى قد اتخذتك خليلا وحبيبا فهو مكتوب في التوراة محمد حبيب الرحمن وأرسلتك إلى الناس كافة وجعلت أمتك هم الأولون وهم الآخرون وجعلت أمتك لا تجوز لهم خطبة حتى يشهدوا أنك عبدي ورسولي وجعلتك أول نبينا خلقا وآخرهم بعثا وأعطيتك 7 من المثاني ولم أعطيها نبيا قبلك وأعطيتك خواتيم سورة البقرة من كنز تحت عرشي لم أعطيها نبيا قبلك وجعلتك فاتحا وخاتما. وفي الرواية الأخرى قال فأعطي رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 أعطي الصلوات ال5 وأعطي خواتيم سورة البقرة وغفر لمن لا يشرك بالله شيئا من أمته المقحمات. وقال تعالى ما كذب الفؤاد ما رأى. الآيتين رأى جبريل في صورته له 600 جناح. وفي حديث شريك أنه رأى موسى في 7 بتفضيل كلام الله. قال ثم علي به فوق ذلك مما لا يعلمه إلا الله. فقال موسى لم أظن أن يرفع علي أحد. ایک تفصیلی حدیث معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق علامہ قاضی ایاز مالک رحمۃ اللہ علیہ پیش فرما رہے ہیں سند کے ساتھ. حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام فرمائیے مفتی صاحب حدیث نمبر وہ حدیث کس کتاب کی ہے؟ علامہ قاضی ایاز رحمۃ اللہ علیہ جو حدیث پاک لائے ہیں سند کے ساتھ اس حدیث کو بیان فرمائیں، اور یہ حدیث کی مختلف کتابوں میں ہے، لیکن اس میں یہ جو شرح ہے اس میں اس کا حوالہ نہیں دیا گیا، لیکن یہ بہت ہی مشہور حدیث ہے. کہیں بھی اگر اس کے الفاظ نیٹ وغیرہ پہ اگر کوئی سرچ کر لے تو انشاءاللہ مل جائیں گے، لیکن اس کتاب میں جو درس ہے وہی ہم دے رہے ہیں. بس اپنی طرف سے نہ ایک طرف اضافہ کیا جائے گا نہ کم کیا جائے گا. کتاب میں جو چیز موجود ہے بس انشاءاللہ اگر اس کے اور تفصیلات ہیں تو انشاءاللہ آگے ہم بیان کریں گے. علامہ قاضی ایاز مالک رحمۃ اللہ علیہ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہوئے فرما رہے ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا میرے پاس براق لایا گیا. معراج کا واقعہ بیان کیا جا رہا ہے. وہ دابۃ، براق کیا ہے اس کی تفصیل بیان کر رہے ہیں. یہ وہ ایک جنتی سواری ہے جو یعنی انتہائی سفید ہے، سفید رنگ کا ہے، طویل ہے، یعنی اس کی ہائٹ بتا رہے ہیں
کہ خچر سے کم ہے اس کی ہائٹ اور دراز گوشت سے زیادہ ہے، یعنی گھوڑے اور گدھے سے اس کی ہائٹ زیادہ ہے اور خچر سے کم ہے، یہ بتا رہے ہیں۔ یضع حافرہ، وہ اپنا کھر یعنی اپنا قدم رکھتا ہے جہاں اس کی نگاہ ختم ہوتی، یعنی تا حد نظر اس کا ایک قدم ہوتا ہے، یعنی ایک قدم ایک مقام پر ہے تو دوسرا قدم اس کی جہاں نگاہ ختم ہوتی، جہاں تک اس کی نظر پہنچتی ہے وہاں پہ دوسرا قدم ہوتا ہے۔ قال، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ میں براق پر سوار ہو گیا یہاں تک کہ میں بیت المقدس پہنچا۔ راستے میں جو جو چیزیں ہیں اس کی تفصیلات یہاں پہ بیان نہیں کی جا رہی، بلکہ اہم جو واقعات ہیں اس کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں کہ میں براق پر سوار ہو کر بیت المقدس پہنچا، فربطتہ بالحلقہ، اور بیت المقدس پہنچنے کے بعد میں براق سے اتر گیا اور اس کو باندھا حلقے سے، ایک حلقہ بنا ہوا تھا، یعنی سواریوں کو باندھنے کے لیے ایک پتھر کے پاس انبیاء کرام اپنی سواریوں کو باندھا کرتے تھے، تو اس کے حلقے سے میں اس کو براق کو باندھ دیا جس سے انبیاء کرام اپنے سواریوں کو باندھا کرتے تھے۔ ثم دخلت المسجد، پھر میں مسجد میں داخل ہوا، یعنی مسجد اقصی میں۔ تو اب حدیث سے معلوم ہوا کہ دنیا میں دنیاوی جو اسباب ہے اس کو اختیار کرتے ہوئے زندگی گزارنا چاہیے۔ توکل کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ گاڑی بغیر لاک کیے کے چھوڑ دیں، یا گھر کے باہر جا رہے ہیں اور لاک نہیں کر رہے ہیں تو یہ توکل میں یہ چیز شامل نہیں ہے۔ توکل کا مطلب یہ ہے کہ اسباب کو اختیار کرنے کے بعد اللہ کی ذات پہ بھروسہ کرے۔ تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام، حالانکہ یہ جنتی سواری ہے، یہ جو براق ہے سبحان اللہ، سبحان تو آپ اس کو دنیا میں لایا گیا تھا نا، تو دنیا کے اعتبار سے چلنا ہے، تو دنیاوی اسباب کا اختیار کرنا تقوی کے خلاف یا شریعت کے خلاف یا حضور کی سنت کے خلاف نہیں ہے، اور یہ زہد و تقوی کے خلاف بھی نہیں۔ بعض لوگ جو سمجھتے ہیں کہ بھئی اب بالکل دنیا سے کٹ کے ہم بیٹھ جائیں، ایسا نہیں ہے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے تمام تعلیمات قرآن و حدیث اور سنتوں میں اگر ہم غور کریں تو معلوم یہ ہوگا کہ حضور دنیاوی جو معاملات تھے، دنیاوی امور کو آپ نے دنیا کے جو ظاہری اسباب ہے اس کی روشنی میں آپ نے حل فرمایا۔ یعنی بعض لوگ جیسا یہ تصور بنا لیتے ہیں کہ بھئی کوئی بھی چیز ہو گئی، بیمار ہو گئے، بس وظائف پڑھ رہے ہیں، علاج نہیں کرا رہے ہیں، علاج کرانے کو تقوی کے خلاف سمجھ رہے ہیں، تو ایسی چیز نہیں ہے اسلام میں۔ تو کوئی بیماری آ جائے تو علاج کرانا تقوی کے خلاف نہیں ہے، علاج کرانا بھی شریعت کے مطابق ہے، حضور کی سنت کے مطابق ہے۔ اسی طرح دنیا کے جو بھی کام ہیں، دنیاوی جتنے بھی معاملات ہیں، تو دنیاوی جو طریقے ہیں اس کے حساب سے انجام دیے جائیں۔ اسباب کو اختیار کرنا یہ بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے، اور اسباب کا اختیار کرنا یہ تقوی یا توکل کے خلاف نہیں ہے۔ جیسے روزگار کے لیے آدمی اپنے اور اپنے اہل و عیال کے اخراجات کے لیے یا ان کی روزی روٹی کے لیے کوئی نوکری کر رہا ہے، پیسہ کما رہا ہے، تو یہ تقوی کے خلاف نہیں ہے، یہ بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کے مطابق ہی ہے، خلاف نہیں ہے۔ تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام معراج میں امت کو یہ پیغام دے رہے ہیں کہ جنتی جو سواری جو آپ کو عطا کی گئی تھی، آپ کے لیے لائی گئی تھی، آپ اس کو جب بیت المقدس جب پہنچے تو آپ اس کو کھلا نہیں چھوڑ دی بلکہ اس کو باندھے۔ تو اسباب اختیار کرنا چاہیے، یہ بھی حضور کی سنت ہے، انبیاء کی سنت ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ پھر میں مسجد میں داخل ہوا، مسجد اقصی میں، فصلیت فیہ رکعتین، بس میں اس میں 2 رکعت پڑھا۔ مسجد میں جب داخل ہوں تو اس کے آداب ہیں، تحیۃ المسجد کہیں آپ۔ اسی طرح جب بھی وضو بنائیں اور مکروہ وقت نہ ہو تو 2 رکعت نفل نماز پڑھنا، یہ تحیۃ الوضو ہے۔ صرف نماز پڑھے ہی نہیں بلکہ انبیاء کرام کا نماز پڑھائے، امامت فرمائیں۔ ثم خرجت، پھر میں وہاں سے نکلا۔ اس کے بعد جو تفصیلی واقعات ہیں، انبیاء کرام سے ملاقات ہوئی، انشاءاللہ اس کا ذکر آگے آئے گا۔ پھر حضور فرماتے ہیں کہ ثم خرجت، پھر میں نماز پڑھا کر وہاں سے نکلا۔ فجاءنی جبریل، تو میرے پاس جبرائیل علیہ السلام شراب کا ایک برتن لے کر آئے، شراب کا ایک پیالہ اور دودھ کا ایک پیالہ۔ شراب سے مراد یہ دنیا کی شراب نہیں ہے، جنتی شراب، اور دودھ کا پیالہ لے کر آئے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ فاخترت اللبن، تو میں دودھ کو اختیار کیا، دودھ کو پسند فرمایا، دودھ کا پیالہ لیا اور دودھ بھی لیا میں۔ وقال جبرائیل علیہ السلام نے کہا اخترت الفطرہ،
اے اللہ کے رسول آپ نے حق کو، صحیح اور درست بات کو آپ نے اختیار فرمایا. یعنی حالانکہ شراب بھی جنتی ہے، اور یعنی شراب جو لائی گئی تھی وہ جنت کی شراب تھی، دنیا کی شراب نہیں. اور دودھ بھی جو پیش کیا گیا تھا دنیاوی دودھ نہیں، جنت سے لایا گیا تھا. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام شراب کے مقابلے میں آپ نے دودھ کو پسند کرا. ثم عرجا، یعنی فطرت سے مراد استقامت، حق پر قائم رہے ہم، استقامت کو آپ نے اختیار فرمایا. ثم عرجا بنا، پھر ہم کو آسمانوں کی سیر کرائی گئی، آسمانوں پر پہنچایا گیا. فاستفتح جبرائیل علیہ السلام جب پہلے آسمان پر پہنچے، دروازہ، آسمان کا دروازہ لگا ہوا تھا، بند. دروازہ کھلوانے کی کوشش کی، یعنی دروازہ کھولنے کا مطالبہ کیے، فرشتوں سے کہنے لگے کہ دروازہ کھولو. تو جبرائیل علیہ السلام سے فرشتوں نے پوچھا کہ من انت، آپ کون ہیں؟ تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ میں جبرائیل ہوں. پھر ان سے پوچھا گیا کہ آپ کے ساتھ کون ہے؟ تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. تو پھر جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا گیا کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا گیا ہے، تو یعنی بلایا گیا ہے ان کو؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ ہاں وہ مہمان ہیں، ان کو بلا بھیجا گیا ہے. ففتح لنا، تو ہمارے لیے دروازہ کھولا گیا. تو اب اس حدیث پاک میں یہ جو الفاظ آ رہے ہیں، فرشتے پوچھ رہے ہیں کہ جبرائیل علیہ السلام جب کہہ رہے ہیں کہ میں جبرائیل ہوں، تو پھر بھی دروازہ نہیں کھولے. جب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام کہا گیا تو جب دروازہ کھولا گیا، تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ آسمان کے کئی دروازے ہیں، فرشتوں کے لیے الگ دروازے، اور یہ حضور کے لیے خاص دروازہ بنایا گیا، اسپیشل ڈور آپ کے لیے لگایا گیا تھا. تو اس لیے فرشتے پوچھ رہے تھے کہ اے جبرائیل، یہ یعنی ان کے پوچھنے کا مقصد یہ تھا کہ جبرائیل کے لیے تو الگ راستہ ہے، اس راستے سے کیوں آ رہے ہیں؟ تو جبرائیل علیہ السلام جب وجہ بیان کریں کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم جو آج معراج کی شب میں خدا کی بارگاہ میں مہمان ہیں، خاص مہمان ہیں، اللہ کے محبوب ہے، ان کے استقبال کے لیے یہ تمام چیزیں کی جا رہی ہیں. تو اب یہ معلوم یہ ہوا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا آسمانوں پر عظیم یعنی آپ کا استقبال کیا گیا. ففتح لنا، جبرائیل علیہ السلام فرماتے ہیں، اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ ہمارے لیے دروازہ کھولا گیا. تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ آدم علیہ السلام وہاں پر موجود ہے، پہلے آسمان پر حضرت آدم علیہ السلام ہے. فرحب بی، بس وہ میرا خیر مقدم کی، انہوں نے مجھ کو ویلکم کہا. ودعا لی بخیر، میرے لیے دعائے خیر کی. قیلا، کہا گیا. ثم عرج بنا، پھر ہم کو دوسرے آسمان کی طرف لے جایا گیا. فاستفتح، جبرائیل علیہ السلام پھر وہاں پر دروازہ کھٹکھٹایا، دروازہ کھولنے کے لیے کہا. تو ان سے پوچھا گیا کہ من انت، آپ کون ہیں؟ تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ میں جبرائیل ہوں. پھر ان سے پوچھا گیا کہ آپ کے ساتھ کون ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. پھر پوچھا گیا کیا ان کو یعنی بلا بھیجا گیا ہے، ان کو بلایا گیا ہے؟ تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ ہاں. ففتح لنا، تو ہمارے لیے دروازہ کھول دیا گیا. فاذا انا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ میں وہاں دو خلیرے بھائیوں کو دیکھا. میں نے حضرت عیسیٰ ابن مریم اور یحییٰ ابن زکریا علیہم الصلوۃ والسلام، یہ دونوں خلیرے بھائی، عیسیٰ علیہ السلام اور یحییٰ علیہ السلام. تو یہ دونوں دوسرے آسمان پر تھے. فرحبا بی، پس وہ دونوں میرا خیر مقدم کیے. ودعوا لی بخیر، وہ دونوں میرے لیے دعائے خیر کیے. ثم عرج بنا، پھر ہم کو تیسرے آسمان کی طرف لے جایا گیا. فذکر مثل الاول، راوی یعنی پہلے ہی حدیث کی طرح ذکر کیے، پہلے ہی واقعے کی طرح، یعنی یہی تفصیلات. جبرائیل علیہ السلام سے فرشتے پوچھے کہ کون ہیں آپ؟ تو وہ کہنے لگے کہ میں جبرائیل ہوں. پھر ان سے پوچھا گیا کہ آپ کے ساتھ کون ہیں؟ پھر وہ کہنے لگے کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہے. پھر دروازہ کھولا گیا. اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ ففتح لنا، تیسرے آسمان کا دروازہ ہمارے لیے کھول دیا گیا. تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ وہاں پر یوسف علیہ السلام موجود ہیں، اور ان کے حال اور ان کی عظمت کا یہ عالم ہے، حسن جمال کا، کہ ان کو آدھی دنیا کا حسن دے دیا گیا، پوری دنیا کا آدھا حسن، بیوٹی، جمال عطا کیا گیا تھا. فرحب بھی، ویسے حسین و جمیل یوسف علیہ السلام بھی جب جمال مصطفیٰ کو دیکھے تو وہ حضور کا خیر مقدم کرنے لگے. ودعا والی، حضور فرماتے ہیں کہ وہ میرے لیے دعائے خیر کی. ثم عرج بنا الی السماء الرابعہ،
پھر ہمیں چوتھے آسمان کی طرف لے جایا گیا، وذکر مثلہ، ایسا ہی آپ نے ذکر کیا۔ حضور فرماتے ہیں کہ جب پانچویں آسمان کا دروازہ کھلا تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ ادریس علیہ السلام، چوتھے آسمان کا جب دروازہ کھلا تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ وہاں پر ادریس علیہ السلام جلوہ کرے، بس وہ میرا خیر مقدم کی، ودعا لی بخیر، وہ میرے لیے دعائے خیر کی۔ قال اللہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ورفعناہ مکانا علیہ، ہم نے ادریس علیہ السلام کو اونچائی اور بلندی پر ہم نے ان کو بلند کر دیا، فائز کر دیا، بلند مقام پر پہنچا دیا۔ ثم عرج بنا الی السماء الخامسہ، پھر ہم کو پانچویں آسمان کی طرف لے جایا گیا۔ فذکر مثلہ، بس اللہ کے رسول علیہ السلام ایسا ہی ذکر فرمائیں، یعنی پہلے آسمان پر، دوسرے آسمان پر، تیسرے اور چوتھے آسمان پر جس طرح فرشتے پوچھنے لگے کہ کون ہیں، یہ جو تفصیلات ہیں یہاں پانچویں آسمان پر بھی یہ پیش آئے۔ پانچویں آسمان کا جب دروازہ کھلا، فَإِذَا أَنَا، پس میں کیا دیکھتا ہوں کہ وہاں پر حضرت ہارون علیہ السلام موجود ہے۔ فَرَحَّبَ بِي، بس وہ بھی میرا خیر مقدم کی، وَدَعَا لِي بِخَيْرٍ، وہ بھی میرے لیے دعائے خیر کی۔ ثُمَّ عُرِجَ بِنَا، پھر ہم کو چھٹویں آسمان کی طرف لے جایا گیا تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ وہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام جلوہ گر ہے۔ فَرَحَّبَ بِي، بس وہ بھی میرا خیر مقدم کی اور انہوں نے میرے لیے دعائیں خیر کی۔ ثُمَّ عُرِجَ بِنَا إِلَى السَّمَاءِ السَّابِعَةِ، پھر ہمیں ساتویں آسمان کی طرف لے جایا گیا۔ فَذَكَرَ مِثْلَهُ، اسی طرح اللہ کے رسول علیہ السلام نے ذکر فرمایا۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ جب ساتویں آسمان کا دروازہ کھلا تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ وہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام جلوہ گر ہے، جو اپنی پیٹھ بیت المعمور کی طرف کیے ہوئے ہیں۔ آسمان، ساتویں آسمان پر بھی اللہ کا ایک گھر ہے، کعبۃ اللہ، جس طرح زمین پر ایک کعبہ ہے، آسمانوں پر بھی ایک کعبہ ہے۔ وَإِذَا هُوَ يَدْخُلُهُ، میں کیا دیکھتا ہوں کہ وہاں اس گھر میں، اللہ کے بیت المعمور میں، آسمانی کعبے میں روزانہ 70,000 فرشتے داخل ہوتے ہیں، ایسے 70,000 فرشتے جو کبھی اس کی طرف دوبارہ نہیں آ سکتے، یعنی کروڑوں کی تعداد میں فرشتے، بے حساب تعداد میں۔ تو ایک مرتبہ جن فرشتوں کو موقع ملا تو دوبارہ ان کو موقع نہیں ملتا، پھر دوسرے 70,000 جو ابھی تک نہیں زیارت کیے کعبے کی، وہ لوگ پہنچتے ہیں، ان کے بعد دوسرے فرشتے آتے ہیں، اسی طرح قیامت تک یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ ثم ذهب بی الی سدرۃ المنتہا، پھر وہ یعنی جبرائیل علیہ السلام اس کو لے گئے سدرۃ المنتہا کے پاس، ساتوں آسمان کے اوپر۔ سدرہ یہ بیری کا درخت ہے، منتہا کے معنی انتہا، وہاں پر ہر چیز کی انتہا ہے، دنیا کی تمام چیزیں وہاں پہ آ کے ختم ہو جاتی، اس کے آگے کوئی بھی نہیں گیا، کوئی فرشتہ بھی نہیں، کوئی نبی بھی نہیں، سوائے اللہ کے رسول علیہ السلام کے۔ وَإِذَا وَرَقُ، آپس میں کیا دیکھتا ہوں کہ اس کے پتے ہاتھیوں کے کانوں کی طرح ہیں، ہاتھیوں کے کان جتنے بڑے ہوتے ہیں نا اتنے بڑے بڑے پتے، درخت کے پتوں کا یہ حالت ہے، درخت کا عالم کیا ہوگا۔ وَإِذَا ثَمَرُ، میں کیا دیکھتا ہوں کہ اس کے پھل یعنی بڑے بڑے گھڑوں کی طرح ہے، رنجنوں کی طرح ہے، ایک ایک پھل اتنا بڑا ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ کے رسول علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ فلما غشیہ، پس جب اس درخت پر چھا گئے اللہ کے حکم سے وہ چیزیں جو چھا گئے، یعنی انوار و تجلیات چھا گئے تھے، اللہ کی رحمت کے جو جلوے اس درخت کو گھیر لیے تھے، انوار تجلیات کی بارش ہو رہی تھی، تجلیات الہی اور اللہ کے انوار نور سے وہ درخت روشن ہو گیا تھا، اور فرشتے بھی آ گئے تھے، فرشتوں کا نور بھی الگ تھا ان پر، تو فرشتے اس درخت کے پتوں پر، ٹہنیوں پر بیٹھ گئے تھے۔ تغیر، تو وہ درخت کا نقشہ ہی بدل گیا تھا۔ فما احد من خلق اللہ، یعنی اللہ کی مخلوق میں کوئی بھی شخص اس کے صفات، اس کے حسن و جمال کو بیان نہیں کر سکتا تھا۔ فاوحى اللہ، تو اللہ تعالیٰ اس مقام پر میری طرف وحی نازل فرمائے، مجھ پر یعنی مجھ سے کلام فرمائے، جو کلام کرنا تھا۔ ففرض علی 50، بس وہ مجھ پر 50 نمازیں فرض کیا، فی کل یوم ولیلہ، یعنی دن رات میں 50 نمازیں فرض فرمائیں۔ فنزلت، 50 نمازوں کا تحفہ میں جب لے کر سدرۃ المنتہا سے 6ویں آسمان پر جب میں پہنچا موسیٰ علیہ السلام کے پاس، تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ما فرض ربک، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے رب نے آپ کی امت پر کیا فرض کیا ہے؟ تو میں نے کہا 50 نمازیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ آپ اپنے رب کے پاس دوبارہ واپس جائیے اور کم کرائیے، کیونکہ آپ کی امت 50 نمازیں نہیں پڑھ سکتی، کیونکہ میں بنی اسرائیل پر اس کا تجربہ کر چکا ہوں، 2 نمازیں فرض سے وہ نہیں پڑھ رہے، آپ کی امت 50 نمازیں کیسے پڑھے گی؟ آپ جائیے اپنے رب کے پاس، پلٹ کے دوبارہ پھر اور کم کرائیے،
اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ فرجعت، بس میں واپس گیا اپنے رب کی بارگاہ میں، فقلت، بس میں نے کہا اے میرے رب خفف عن امتی، میری امت سے یہ نمازیں کم فرما. تو اللہ تعالیٰ مجھ سے کم فرما دیا 45 ہو گئی. پھر میں موسیٰ علیہ السلام کے پاس گیا پلٹ کر، تو میں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے 5 نمازیں کم کی. تو انہوں نے کہا کہ بے شک آپ کی امت 45 نماز بھی نہیں پڑھ سکتی، بس آپ جائیے اپنے رب کی بارگاہ میں اور کم کرائیے. اور اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں کہ فلم ازل ارجع، میں مسلسل اللہ کی بارگاہ میں جاتا رہا، رجوع کرتا رہا. یعنی موسیٰ علیہ السلام اور اللہ کی بارگاہ، اللہ کے درمیان میں رجوع کرتا رہا. یعنی موسیٰ علیہ السلام ادھر بھیج رہے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں جا رہے ہیں، پھر وہاں سے ادھر آ رہے ہیں، پھر موسیٰ علیہ السلام بھیج رہے ہیں، پھر آپ جا رہے ہیں. حتی قال، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک یہ 5 نمازیں 50 جا کے 5 ہوں گی. اس وقت اللہ تعالیٰ فرمائیں کہ اب یہ 5 نمازیں دن اور رات میں، ہر نماز کے لیے یہ 10 نیکیاں ہیں. تو نمازیں تو 5 ہیں لیکن اس کا ثواب 50 نمازوں کے برابر ہے. ومن ہم بحسن، پھر اللہ تعالیٰ یہ فرمائیں کہ جو شخص کسی نیکی کا ارادہ کرے گا اور نیکی نہیں کیا تو اس کے لیے ایک نیکی لکھ دی جائیں گی. اگر وہ نیکی کر لیا تو اس کو 10 نیکیوں کا ثواب اس کو لکھ دیا جائے گا اس کے لیے. اور جو گناہ کا ارادہ کیا لیکن گناہ نہیں کیا تو کوئی گناہ نہیں لکھا جائے گا. اگر وہ گناہ کر لیا تو 1 گناہ لکھا جائے گا. اور اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے فنزلت، بس میں وہاں سے سدرا سے اترا، میں یہاں تک کہ میں موسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچا. میں نے ان کو اس بات کی خبر دی تو انہوں نے کہا کہ ارجع الی ربک، آپ پھر اپنے رب کی بارگاہ میں جائیے اور کم کرائیے. تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا قد رجعت الی ربی، میں اپنے رب کے پاس اتنی مرتبہ جا کے آ چکا ہوں کم کرا کے، یہاں تک کہ اب مجھے حیا محسوس ہو رہی ہے. 5 کم کراتے ہیں. 9 مرتبہ اللہ کی بارگاہ میں گیا، اللہ کا دیدار کی، ہر مرتبہ 5 کم ہوئی. اس طرح 9 مرتبہ میں 45 نمازیں کم ہوگی. 45 کم ہو گئی، 5 رہ گئی. تو موسیٰ علیہ السلام فرما رہے کہ یہ 5 بھی کم کراؤ. تو حضور فرمائے کہ اب میں کم کرانے کے لیے نہیں جاؤں گا. کیوں؟ وہاں پر ایک امکان یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ ہر مرتبہ میں 5 کم کر رہا تھا. اگر حضور اب آخری مرتبہ بھی 5 نمازیں کم کرانے جائیں گے، اگر اس 5 نمازوں کو بھی مکمل اگر کم کر دیتا تو امت تحفے سے محروم ہو جاتی. تو حضور علیہ السلام کی حکمت نے، حضور نے یہ گوارا نہیں فرمایا کہ معراج میں جو عظیم تحفہ دیا گیا امت اس سے محروم نہ ہو. امت کو آپ نے محرومی سے بچا لیا اور فرمایا کہ 5 نمازیں تو امت کو پڑھنا ہی ہے. تو یہ نماز کی بڑی اہمیت ہے. یہ تمام احکام، شریعت کے تمام احکام زمین پر نازل ہوئے. روزے کا حکم زمین پر، حج کا حکم زمین پر، زکوٰۃ کا حکم زمین پر، والدین کی اطاعت کا حکم زمین پر، علم حاصل کرنے کا حکم زمین پر، صدقہ خیرات کرنے کا حکم زمین پر. لیکن ایک حکم ایسا ہے جو آسمانوں پر اللہ تعالیٰ، عرش پر اللہ تعالیٰ نازل فرمائے. معراج میں اللہ کے رسول کو بلا کر اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کو یہ تحفہ عطا فرمایا اور فرمایا کہ یہ امت کو بھی پہنچا دو. تو جو نمازوں کی پابندی کرتا ہے یقیناً وہ معراج کے تحفے کی قدر کر رہا ہے، وہ اپنی آخرت کو سنوار رہا ہے. تو نمازوں کی بڑی اہمیت ہے. 5 وقتہ نماز پڑھنا یہ ہر مسلمان پر فرض ہے، ہر مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے. تو یہ اللہ کے رسول علیہ السلام کی حکمت دی کہ آپ نے اللہ کے عطا کردہ تحفے کو آخر مرتبہ اس لیے آپ نے اس میں تخفیف نہیں کرائی کہ کہیں ہر مرتبہ 5 کم ہو رہے تھے، کہیں آخر مرتبہ بھی اگر 5 کم ہو جائے تو امت نماز سے ہی محروم ہو جائیں گی. تو نبی پاک علیہ السلام کا منشا یہ ہے، حضور کی چاہت یہ ہے، حضور کی آنکھوں کی ٹھنڈک یہ ہے کہ امت نماز پڑھے، نماز کو نہ چھوڑے. تو عزیزان گرامی، تو نماز یہ اللہ کی طرف سے عطا کردہ امت کے لیے بڑا تحفہ ہے. نماز فرض ہے. اس کا انکار کرنے والا کافر ہے اور بلا وجہ اس میں کوتاہی کرنے والا بہت بڑا گنہگار ہے، بہت بڑا گنہگار ہے. قول القاضی، اب یہاں پر 9 مرتبہ بھیجنے کی حکمت کیا ہے؟ ذہن میں یہ سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ بھئی جب اللہ تعالیٰ، اب بعض لوگ یہ بھی اعتراض کرتے بھئی نبی کے بارے میں آپ لوگ یہ کہتے ہیں اہل سنت کہ نبی کو غیب کا علم ہے، تو نبی جا کے 1 مرتبہ ہی کیوں کم نہیں کرا دیے 45 نماز؟ ہر مرتبہ جا رہے ہیں، 9 مرتبہ گئے اور 9 مرتبہ واپس آئے، 9 مرتبہ جا کے کم کرائے. اس کی وجہ کیا ہے؟
اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں یہ اللہ تعالیٰ بھی عالم الغیب و شہادہ ہے، غیب کا جاننے والا ہے، علام الغیوب ہے۔ اللہ کو پہلے سے ہی معلوم تھا کہ آخر میں یہ 5 ہی ہونے والی ہیں، 45 نمازیں کم ہونے والی ہیں۔ پہلے ہی اللہ تعالیٰ کیوں کم نہیں کر دیا؟ کیونکہ وہاں پر حکمت یہ تھی کہ موسیٰ علیہ السلام 9 مرتبہ اللہ سے دعا کیے تھے کہ مولا تو مجھے اپنا دیدار کرا دے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کوہ طور پر اپنی تجلی ظاہر کیا، لیکن دیکھ نہیں سکے موسیٰ۔ تو اللہ تعالیٰ فرمایا کہ اے موسیٰ تم طور کے ذریعے مجھ کو دیکھ نہیں سکے، تو میرے حبیب کے نور کے ذریعے میرے نور کو دیکھ لو۔ یعنی نور محمدی کو اللہ تعالیٰ، حضور کی ذات کو اللہ تعالیٰ اپنے انوار و تجلیات کا آئینہ بنا دیا اللہ تعالیٰ، اور اس جمال محمدی کے آئینے میں موسیٰ علیہ السلام بار بار خدا کے جلوے کو دیکھ رہے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام کا مقصد نمازیں کم کرانا نہیں تھا، کہ بار بار خدا کو دیکھنے کی جو لذت، جو سرور، جو خوشی ان کو مل رہی تھی، موسیٰ علیہ السلام تو یہ چاہ رہے تھے کہ بار بار حضور اللہ کی بارگاہ میں جائیں، خدا کا دیدار کر کے اپنے اندر جلوے لے کے آئیں اور موسیٰ علیہ السلام کو دکھا دیں۔ سبحان اللہ، سبحان تو معلوم یہ ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام کو بھی دیدار ہو رہا ہے تو وسیلہ ذات مصطفیٰ۔ تو معلوم یہ ہوا کہ ڈائریکٹ انبیاء بھی اگر خدا سے فیض اگر پانا چاہ رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو اللہ نے ذریعہ بنا دی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو اسی لیے اولیاء اور صوفیاء یہ فرماتے ہیں کہ دنیا میں خدا کے صفات کے جو مظہر ہیں، تمام انبیاء صفات کے مظہر ہیں، تمام اولیاء اللہ بھی صفات کے مظہر ہے، لیکن ذات کے مظہر صرف محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ذات کا مظہر کوئی بھی نہیں۔ معراج میں اللہ تعالیٰ اپنی ذات کا جلوہ دکھا دیا تو اب حضور خدا کی ذات کے مظہر بن گئے۔ ذات کے جلوے کو کوئی دیکھ نہیں سکا۔ مظہر کا مطلب مفتی صاحب؟ یعنی اللہ تعالیٰ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات کو اللہ تعالیٰ مخلوق کے درمیان اور اپنے درمیان اللہ تعالیٰ ذریعہ بنا دیا، تاکہ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام خدا سے فیض حاصل کریں اور مخلوق تک آپ پہنچائیں۔ اللہ تعالیٰ تو قادر مطلق ہے، اللہ تعالیٰ کسی کا محتاج نہیں ہے، اللہ بے نیاز ہے، لیکن مخلوق کے اندر یہ صلاحیت نہیں ہے کہ وہ ڈائریکٹ خدا کے فیض کو پا سکے۔ اللہ تو دے سکتا ہے، لیکن مخلوق کے اندر اس فیض کو پانے کی اور تحمل اور برداشت کی صلاحیت نہیں۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ ایک ذات کو پیدا فرمایا، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور ان کو اللہ تعالیٰ اپنے تمام فیوز سے اللہ تعالیٰ ان کو بہراور فرمایا، اور اپنی معرفت کا جو فیض ہے اللہ نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے پوری کائنات کو اللہ تعالیٰ عطا فرمایا۔ یعنی خدا کی ذات کو ڈائریکٹ دیکھنے والے پوری کائنات میں کوئی اگر گواہ ہے تو ذات محمدی۔ انبیاء ایمان لائے اللہ پر، انبیاء کرام خدا کو نہیں دیکھیں، یہ پیغام پہنچائے پوری دنیا میں کہ اللہ ایک ہے۔ تو یہ جو گواہی ہے یہ معراج میں مکمل ہوئی، اللہ تعالیٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا دیدار عطا کیا اور بتا دیا کہ خدا ایک ہے۔ تو خدا کے ایک ہونے کے جو گواہ ہیں، خدا کی وحدت اور خدائی کی جو گواہ ہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، عینی شاہد، یعنی آنکھوں سے دیکھنے والے، اور حضور کی گواہی پر تمام انبیاء کی گواہی، یعنی تمام انبیاء کی گواہی ٹکی ہوئی ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی گواہی پر، اور ہماری گواہی ٹکی ہوئی ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی گواہی پر۔ حضور فرما دیے کہ اللہ ایک ہے، حضور کا کہنا ہی ہمارے لیے گواہی ہے اور ہمارے لیے دلیل ہے۔ تو اللہ تعالیٰ معراج میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو وہ کمالات، وہ قرب عطا کیا جس کو الفاظ سے بیان نہیں کیا جا سکتا۔ الفاظ بھی موجود نہیں ہے کہ اس کی کما حق ہو اس کو بیان کر سکے، نہ قلم میں یہ طاقت ہے کہ اس کو لکھ سکے، نہ زبان میں یہ طاقت ہے کہ اس کو بیان کر سکے۔ فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَى، بس فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَى میں اللہ تعالیٰ اشارہ کرتے، جو دینا تھا دے دیا، جو جلوہ دکھانا تھا دکھا دیا، جو راز ظاہر کرنا تھا ظاہر کر دیا، ختم۔ محبوب اور محب کو ہی معلوم ہے، خدا اور رسول کو ہی معلوم، کوئی تیسرا تمام اس کے تفصیلات کو نہ بیان کر سکتا ہے نہ جان سکتا ہے۔ وہی تفصیلات بیان کیے جا سکتے ہیں جو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام احادیث مبارکہ میں بیان فرمائیں، اور اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کو
جو چیزیں ظاہر کرنے کا اللہ تعالیٰ حکم دیا وہی چیزیں آپ ظاہر فرمائیں. تو بہرحال یہ بہت بڑا معجزہ ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا، اور خدا کی قدرت کا یہ کرشمہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو چاہے کر سکتا ہے، وہ قادر مطلق ہے، اور جسے چاہے اپنی بارگاہ میں بلا سکتا ہے. اور کائنات میں اللہ تعالیٰ اس کائنات میں صرف محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو جاگنے کی حالت میں، بیداری کی حالت میں اللہ تعالیٰ حضور کو اپنا دیدار عطا فرمایا. اور آخرت میں قیامت کے دن اللہ تعالیٰ تمام مومنین کو جنت میں اپنا دیدار عطا فرمائے گا. اللہ سے ہم یہی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جنتی بنائے، اور ہم سب کو اپنا دیدار اور اپنے حبیب کا دیدار اللہ تعالیٰ عطا فرمائے آخرت میں. تو اب یہ حدیث مبارکہ جو ہے بہت ہی تفصیلی حدیث ہے. یہاں تک نمازوں کا مسئلہ مکمل ہوا. اس کے بعد اور بھی تفصیل بیان کر رہے ہیں کہ ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ فرشتہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت پہ حاضر ہوا، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا یعنی سینہ اقدس چاک کیا گیا اور دل نکالا گیا، زمزم کے پانی سے اس کو دھویا گیا. یہ واقعہ کئی مرتبہ ہوا. ایک تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بچپن میں ہوا، بعض علماء یہ بھی فرماتے ہیں کہ نبوت کے اعلان سے پہلے بھی ہوا، معراج میں ہوا 3 مرتبہ. بعض کہتے ہیں کہ معراج میں ہی ہوا، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ 3 مرتبہ یہ واقعہ پیش آیا. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک اور روایت لا رہے ہیں کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ جبرائیل علیہ السلام حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے. کب؟ جبکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نبوت کا اعلان نہیں فرمائے تھے. حضور کے بچپن کا واقعہ ہے، بچوں کے ساتھ آپ کھیل رہے تھے. یعنی حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بچے کے ساتھ آپ ایک جنگل میں آپ کھیل رہے تھے. تو وہاں پر جبرائیل علیہ السلام آئے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو لٹا دیے، حضور کا سینہ اقدس چاک کیا گیا اور دل باہر نکالا گیا، دل کو دھویا گیا، پھر دل کو اس کے مقام پہ رکھ کر سینے کو برابر کر دیا گیا. یہ واقعہ، اور معراج میں بھی یہ واقعہ پیش آیا. اور بتا رہے ہیں وَنَوْ وَصَلَ إِلَى بَيْتِ الْمَقْدِسِ ثُمَّ عُرِجَ بِهِ مِنْ هُنَاكَ. اور تفصیلی حدیث لا رہے ہیں. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوئے تھے، انہوں نے کہا کہ ابو ذر یہ حدیث بیان کرتے تھے کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرے گھر کا چھت پھٹ گیا اور جبرائیل علیہ السلام میرے گھر میں داخل ہوئے. میرے سینے کو انہوں نے چاک کیا، پھر اس کو دھوئے زمزم کے پانی سے، پھر سونے کا تشت لایا گیا جس میں حکمتیں تھیں، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے علم اور حکمت اور اعلیٰ ترین ایمان کی چیزیں لائی گئی تھی، وہ میرے دل میں ڈال دی گئی. ثم اطبقہ، پھر میرے دل کو سینے میں رکھ دیا گیا، برابر کر دیا گیا. ثم اخذ بیدی، پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام میرا ہاتھ پکڑ لیے، تھام لیے اور مجھے آسمانوں کی طرف لے گئے. تو اب یہاں پہ سوال یہ ہے کہ جبرائیل علیہ السلام جب بھی حضور کی بارگاہ میں آتے دروازے سے آتے تھے، لیکن جب معراج میں آئے تو دروازے سے نہیں آئے. حضور کے گھر کی چھت کھل گئی، جبرائیل علیہ السلام اترے وہاں سے. اس میں علماء یہ حکمت بیان فرماتے ہیں کیونکہ یہ غیر معمولی واقعہ ہے، تو ان کے آنے کا طریقہ بھی یہ بتا رہا ہے کہ کوئی ایک غیر معمولی واقعہ ہونے والا ہے. یعنی تمام فضاؤں کو چاک کرتے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام، بے شمار راستوں سے گزرتے ہوئے، زمین کی سیر کرتے ہوئے، فضاؤں کی خلاؤں کی سیر کرتے ہوئے آپ اللہ کی بارگاہ میں پہنچے. تو یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے معجزے معراج کی طرف اشارت ہے. ایک اور حدیث پاک لا رہے ہیں کہ اس میں اور کچھ الفاظ کا اضافہ ہے کہ ہر نبی نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ کہا کہ مرحباً بالنبی صالح نیک اور باصلاحیت نبی کے لیے خیر مقدم ہو، والاخی صالح اور نیک بھائی کے لیے خیر مقدم ہو. یعنی آسمانوں پر جو بھی انبیاء ملے تمام انبیاء یہ حضور کے لیے خیر مقدم یہ کیے، یہ الفاظ کے مرحبا کے الفاظ کہنے لگے، خیر مقدم ہو.
ویلکم ہو کس کے لیے؟ ایسے نبی کے لیے جو صالح ہے. صالح کے معنی آتے نیک. ہر نبی نیک ہی ہوتے. اب یہاں پر صالح کے معنی اگر غور کریں تو بات یہ معلوم ہوگی کہ باصلاحیت یعنی اللہ کے دیدار کی صلاحیت رکھنے والے نبی کے لیے. انبیاء تو کئی آئے لیکن دیدار پانے والے صرف محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اس کی طرف اشارہ ہے. سبحان اللہ. ہائے ہائے کیا بات. تو یہ بہت بڑا معجزہ ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی معجزات میں. اگر ہم دیکھیں غور کریں یہ روحانیت کی اعلیٰ ترین معراج ہے. اس سے بڑھ کے کوئی اور معراج، اس سے بڑھ کر بلندی کا کوئی تصور ہی نہیں کر سکتا. اب اس کے اوپر اگر کوئی درجہ ہے تو اب خدا کا ہی درجہ ہے اس سے اعلیٰ. جہاں پر مقام مصطفیٰ، جہاں پوری کائنات کے مقامات ختم ہوتے ہیں انبیاء اور فرشتوں کی، وہاں سے مقام مصطفیٰ کا آغاز ہوتا. اب اس مقام کی انتہا کیا ہے خدا ہی جانتا ہے، مصطفیٰ ہی جانتا ہے. حضور کا مقام کہاں تک ہے اس کی آخری حد کوئی بتا نہیں سکتا. اس کی آخری حد بتانے والا یا تو خدا ہوگا یا تو مصطفیٰ ہوگا. مقام عطا کرنے والا جانتا ہے، جن کو عطا کیا گیا وہی جانتے. نہ فرشتوں کو معلوم، نہ کوئی اور اس بات کو جان سکتا ہے، نہ وہاں تک پہنچ سکتا. الا آدم و ابراہیم فقال له، سوائے آدم علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام کے. آدم علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام کیا الفاظ استعمال کیے؟ مرحبا بالابن الصالح کہنے لگے. آدم علیہ السلام کے بیٹے ہیں نا حضور علیہ الصلوۃ والسلام. خیر مقدم ہو ایسے بیٹے کے لیے، ایسے شہزادے کے لیے جو باصلاحیت ہے، اللہ کے دیدار کی صلاحیت رکھنے والا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی الفاظ ادا کیے. اور ایک روایت ہے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے، اس میں یہ الفاظ ہیں. فرماتے ہیں کہ ثم عرج بھی، حضور فرماتے ہیں کہ پھر مجھے بلندیوں پر لے جایا گیا، آسمانوں سے بھی اور بلند مقام پر، سدرۃ المنتہا سے بھی اور آگے، یہاں تک کہ میں پہنچا ایک مستوی، ایک مقام، ایک یعنی ایک روایت یہ بھی ہے کہ سدرہ کے آگے ایک رفرف، ایک نورانی تخت آپ کو عطا کیا گیا تھا جس پر آپ سوار ہو گئے اور وہ تخت آپ کو لے کر اڑنے لگا. ہرے رنگ کا جنتی جو تخت تھا وہ. حضور فرماتے ہیں کہ میں وہاں پر قلم کے چلنے کی آواز میں سن رہا تھا. یعنی اقلام، وہ قلم جو تقدیر لکھتا ہے، تقدیر لکھنے کا، تقدیر پوری کائنات کی تقدیر جس مقام پر لکھی ہے اس مقام تک بھی حضور فائز ہو گئے. وہاں جا کے رکے نہیں، اس سے بھی آگے بڑھے. وعن انس، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا پھر مجھے لے جایا گیا یہاں تک کہ میں سدرہ کے پاس پہنچا. فغشیہا الوان، تو سدرۃ المنتہا کا جو منظر تھا وہاں پہ آپ بتا رہے ہیں کہ اس پر انوار و تجلیات کے کئی رنگ چھا گئے تھے. لا ادری، میں نہیں جانتا کہ وہ کیا تھے. پھر حضور فرماتے ہیں کہ پھر مجھے جنت میں داخل کیا گیا. جنت کی بھی آپ سیر فرمائیں، مشاہدہ فرمائیں، وہاں کے حالات، محلات دیکھیں. وفی حدیث مالک بن صعصع، مالک بن صعصع کی روایت میں یہ ہے کہ حضور نے ارشاد فرمایا بس جب میں فلما جاوزتہ، پس جب میں اس مقام سے آگے بڑھ گیا، سدرہ کے مقام سے ان سے آگے بڑھ گیا، یعنی کس سے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے. 6ویں آسمان پہ موسیٰ علیہ السلام، ان سے ملاقات کر کے جب حضور آگے بڑھ گئے تو موسیٰ علیہ السلام رونے لگے. فنودیا، تو موسیٰ علیہ السلام کو ندا آئی اللہ کے بعد، کیا ہے موسیٰ تم کیوں رو رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ ربی ہادا، اے میرے پروردگار، یہ ہادا غلام، یہ ایک یعنی شہزادے، ایک نوجوان ہے، بعثتہ ہوں، جن کو تم نے بھیجا میرے بعد، لیکن ان کی امت میں سے بہت سارے لوگ جنت میں داخل ہوں گے جو میری امتیوں سے زیادہ ہوں گے، یعنی میری امت سے زیادہ ان کی امت جنت میں داخل ہوں گے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں وقد رأیتنی فی جماعت من الانبیاء، میں نے اپنے آپ کو دیکھا انبیاء کی جماعت. فحانت الصلاۃ، پس نماز کا وقت قریب آ گیا. فاممتہ، تو میں ان کی امامت کیا. فاممتہم، فقال قائل، تو ایک شخص نے کہا، کہنے والے نے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ مالک ہیں. ایک فرشتہ بھی وہاں پہ موجود تھا، جہنم کا جو داروغہ ہے، بس آپ ان کو سلام کیجیے. فلتفت، حضور فرماتے ہیں کہ میں پلٹ کے دیکھا تو میرے سلام کرنے سے پہلے وہ فرشتہ مجھ کو سلام کر رہا. وفی حدیث ابی ہریرہ، حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں، ثم سارا، پھر وہ چل پڑے
حتیٰ اتا، یہاں تک کہ وہ بیت المقدس آئے، فنزل، بیت المقدس میں اترے سے یعنی براق سے اترے، فربط فرسہ، اپنی سواری کو باندھ دیا، الی صخرۃ، ایک چٹان سے، فصلی مع الملائکہ، فرشتوں کے ساتھ نماز پڑھے۔ جب نماز مکمل ہو گئی تو ان لوگوں نے کہا کہ یا جبریل، تو وہاں جو لوگ موجود تھے ان لوگوں نے کہا کہ اے جبریل، من ھذا، یہ کون ہے آپ کے ساتھ؟ تو انہوں نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جو اللہ کے رسول ہے، جو انبیاء میں آخری نبی ہے۔ انہوں نے کہا کہ کیا ان کو بلا بھیجا گیا؟ تو انہوں نے کہا ہاں۔ قالوا، تو انہوں نے کہا حیاہ اللہ، اللہ تعالیٰ ان کو زندگی عطا فرمائے، من اخین و خلیفۃ، فنعم، یعنی کیا ہی اچھے بھائی ہیں یہ، کیا ہی اچھے خلیفہ ہیں اللہ کے، اور کیا ہی اچھے خلیفہ ہیں، یعنی انبیاء کے بھائی ہیں اور اللہ کے خلیفہ ہیں۔ ثم لقوا، پھر وہ انبیاء کی ارواح سے ملاقات کی، فاثنوا علی ربہم، یعنی فرشتوں کی پوری جماعت، پورا لشکر تھا حضور کے ساتھ، بس وہ اپنے رب کی تعریف کی۔ اور وذکر، حضور علیہ الصلوۃ والسلام انبیاء میں سے ہر نبی کے کلام کا ذکر فرمائے، کون سے نبی کیا الفاظ سے اللہ کی تعریف کی وہ بیان کی، اور وہ کون تھے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام۔ ثم ذکر، پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے کلام کا ذکر کی راوی، فقال، بس انہوں نے کہا کہ اور بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کی تعریف کی، فقال، بس انہوں نے کہا کہ تم میں سے ہر ایک نے اپنے رب کی تعریف کی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام بھی اللہ کی تعریف کی۔ اس کے بعد انبیاء سے مخاطب ہو کر فرمائیں کہ تم سب نے اپنے رب کی تعریف کی، اور میں بھی اپنے رب کی تعریف کر رہا ہوں۔ کیا الفاظ فرمائے؟ الحمدللہ الذی، تمام تعریف اللہ کے لیے جس نے مجھے عالمین کے لیے، سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا، نبی اور رسول بنا کر بھیجا، وکافۃ للناس بشیرا ونذیرا، ساری انسانیت کے لیے اللہ تعالیٰ، سارے انسانوں کے لیے قیامت تک کے لیے مجھے رسول اور نبی بنا کر بھیجا، خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا، اور مجھ پر قرآن کو نازل کیا جس میں ہر چیز کا واضح بیان ہے، اور میری امت کو تمام امتوں میں بہترین امت بنایا، اور میری امت کو درمیانی نیک امت بنایا، اور میری امت کو اللہ تعالیٰ اول بنایا، یعنی جنت میں سب سے پہلے داخل ہوں گے، اور سب سے آخر میں یہ لوگ ہیں، دنیا میں سب سے آخر میں آئیں گے لیکن جنت میں سب سے پہلے جائیں گے، امت محمدیہ۔ وشرح لی صدری، اور میرے لیے میرے دل کو اللہ تعالیٰ نے روشن کر دیا، اور مجھ سے میرے بوجھ کو اللہ تعالیٰ دور کر دیا، اور میرے لیے میرے ذکر کو بلند فرمایا۔ وجعلنی فاتحا، اور مجھے آغاز کرنے والا بنایا، اور مجھے آخری بنایا۔ فقال ابراہیم، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ بہذا، ان خوبیوں کی وجہ سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تم پر فضیلت حاصل کر لی، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، اے انبیاء تم سب پر فضیلت لے گئے۔ ثم ذکر، پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ذکر کیا کہ حضور کو آسمان دنیا کی طرف لے جایا گیا، پہلے آسمان پر، پھر ایک آسمان سے دوسرے آسمان، جیسا کہ یہ اس کی تفصیل گزر چکی ہے۔ پھر سدرۃ المنتہا کا مرحلہ آیا، تو یہ سدرۃ المنتہا کا جو مرحلہ ہے اس کی تفصیل قرآن مجید میں اس کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ ونتو ہی ابھی، اور مجھے سدرۃ المنتہا لے جایا گیا، اور وہ 6ویں آسمان پہ ہے، اور وہاں رک جاتی ہے، پہنچ جاتی ہے وہ لوگ جن کو بلند کیا جاتا ہے زمین سے جو چیزیں آتی ہیں وہاں پہ آگے رک جاتی، بس وہاں سے اس کو لے لیا جاتا ہے، اور وہاں پہ آگے رک جاتی ہیں وہ چیزیں جو اس کے اوپر کی ہیں، یعنی سدرۃ المنتہا سے آگے اگر کوئی چیز ہے، وہاں سے اللہ کے بارگاہ سے عرش الہی سے کوئی احکام آتے ہیں تو سدرۃ المنتہا کے پاس آگے رک جاتے ہیں، وہاں سے فرشتے لے لیتے ہیں، یہاں سے کوئی چیز آ رہی تو وہاں جا کے رک جاتے، وہ بارڈر ہے، سمجھو سرحد ہے۔ فَيُقْبَضُ مِنْ، قَالَ تَعَالَى اِذْ يَغْشَى السِّدْرَةَ مَا يَغْشَى، سدرہ پر چھا جاتی ہیں وہ چیزیں جو چھا جاتی ہیں۔ قَالَ فِرَاشٌ مِّن ذَهَبٍ، یعنی سونے کا وہاں پر بستر ہے، بچھونا، سونا بچھا ہوا ہے پورا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں یہ ہے، فقیل علی، حضور فرماتے ہیں کہ مجھ سے کہا گیا کہ سدرۃ المنتہا، اس کی طرف ہر وہ شخص پہنچے گا آپ کی امت جو آپ کے راستے پر چلے گا، یعنی علماء فرماتے ہیں کہ شہداء کی ارواح وہاں پر ہوتی ہے، جو اللہ کی راہ میں قربان ہو جاتا ہے اس کی روح وہاں تک جاتی ہے، سدرۃ المنتہا۔ سبحان اللہ۔ اذ یغشی السدرۃ ما یغشی، وہی السدرۃ المنتہا، جو ہر چیز کی انتہا ہے، اینڈ ہے، کہ اس کی اصل سے جڑ سے کئی نہریں نکلتی، سدرہ جو ہے ٹرننگ پوائنٹ ہے، یہ وہاں سے نہریں نکلتی ہیں، جنتی نہر، پانی کی نہریں، ایسا پانی جو بدبودار نہیں ہوگا، اور دودھ کی نہریں جس کا مزہ نہیں بدلے گا، اور شراب کی نہریں، لذت والی شراب، اور
یعنی پیور جو شہد ہے اس کی نہریں. اور یہ درخت کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ سدرہ ایک درخت ہے جس کے سائے میں چلنے والا 70 سال بھی اگر چلے تو اس کا سایہ ختم نہیں ہو، اور اس کا ایک پتا پوری کائنات پہ سایہ کریں گے. ایک پتا اگر دنیا میں ڈال دیا جائے تو پوری دنیا اس کے سائے میں آ جائے گی. ایک پتے کا یہ عالم ہے تو درخت کا عالم کیا ہوگا. سبحان اللہ. فغشیہا نور، تو اس پہ ایک عظیم نور چھا گیا تھا. جدھر طرف دیکھو ادھر نور ہی نور ہے. وہی وغشیت حل ملائکہ، اور فرشتے اس کو ڈھانک لیے تھے. فرشتے جب آ گئے تو درخت بھی نہیں دکھ رہا تھا، پتے کہاں ہیں نظر ہی نہیں آ رہے. فرشتے ان سے زیادہ ہیں درخت کے پتوں میں. پورے فرشتے وہاں پہ حضور کا استقبال ہیں. تو عالم ملکوت جو آسمانی دنیا ہے، اور وہاں پہ جو بڑے بڑے فرشتے VIPs جو کبھی زمین پر قدم نہیں رکھتے، جو ایک لمحے کے لیے بھی کسی سے بات بھی نہیں کرتے، ملاقات بھی نہیں کرتے، عبادت میں رہتے، وہ لوگ اپنی عبادتوں کو چھوڑ کر حضور کے استقبال کے لیے آئے. تو اللہ تعالیٰ سدرۃ المنتہا پر بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو بلندی عطا فرمائے. بیت المعمور پر آپ امامت فرمائیں، وہاں کے فرشتے آپ کے پیچھے نماز ادا. دنیا کا کعبہ ہو یا آسمان کا کعبہ ہو، ساری کائنات کا کعبہ حضور کی ذات کو اللہ تعالیٰ بنا دے. وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ واصحابہ وبارک وسلم اجمعین، والحمد للہ رب العالمین. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اس درس کو قبول فرمائیں، اور شفا شریف کے صدقے میں اللہ تعالیٰ ہر بیماری سے ہم سب کو شفا عطا فرمائیں. امت مسلمہ کو خاص طور پر اس پروگرام کے جو ڈائریکٹر ہے جناب محتمم اور سید محمد عبد الواسع الحسینی امان اللہ النورانی کو اللہ تعالیٰ صحت اور عافیت عطا، صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائیں. ان کو اور ان کے اہل و عیال کو اور ہم سب کو اللہ تعالیٰ صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائیں. ہر شر سے ہماری حفاظت فرمائیں، ہر خیر ہم کو عطا فرمائیں. وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، والحمد للہ رب العالمین.